یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اصل برتری جو ہے وہ علم و معرفت سے ہے، اصل برتری نفلی عبادت سے نہیں ہے، اصل برتری تسبیح و تحمید سے نہیں ہے، اصل برتری کا معیار جو ہے وہ علم و معرفت ہے، اصل فضیلت علم و معرفت میں رکھی گئی ہے، نفلی عبادت میں نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ایک فقیہ دین کو سمجھنے والا 1000 عابدوں کے مقابلے میں شیطان پہ بھاری ہے۔ تو فرشتے سجدے میں گر گئے، ہاں ایک زاہد تنگ نظر موجود تھے وہاں پہ، اس نے کہا جی میں تو سجدہ نہیں کرتا، میں تو اس سے افضل ہوں، میری عبادت ہے، میری آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ چمکیلی ہے، روشن ہے۔ اکڑ گئے۔ بات یہ ہے کہ ایک بنیادی فرق بیان کروں گا آدم اور ابلیس کے درمیان۔ غلطی تو حضرت آدم سے بھی ہو گئی تھی، روکا گیا تھا ان کے درخت کے قریب مت جانا، چلے گئے۔ ابلیس سے بھی غلطی ہو گئی، ان کو کہا گیا کہ سجدے میں گر جاؤ، سجدہ نہیں کیا۔ فرق یہ ہے کہ ابلیس نے غلطی کرنے کے بعد فلسفیانہ طور پہ اس کو درست ثابت کرنا شروع کیا۔ آدم علیہ السلام بیچارے منہ لٹکا کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اور پہلے تو پوچھنے لگے کہ جناب ایک غلطی تو ہو گئی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مناتے مناتے اور کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، کوئی اور گستاخی ہو جائے، ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم آپ کو کیسے منائیں۔ منانے کا طریقہ اللہ سے سیکھا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے پروردگار سے معافی مانگنے کے لیے کلمات، بول سیکھے۔ ڈرافٹنگ اللہ تعالیٰ سے لے لی کہ ان الفاظ میں معافی مانگنی ہے، فتاب علیہ، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دی۔ اب بنیادی فرق حضرت آدم اور ابلیس میں یہ ہے، غلطی دونوں سے ہوئی، اب ابلیس اکڑ گیا اور فلسفے پیش کرنے لگا، آدم علیہ السلام آنسو بہانے لگے، آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی کہ جناب بس ہم سے غلطی ہوگی، آپ معاف کر دیجیے۔ یہی بنیادی فرق ہے انسان میں اور شیطان میں۔ انسان استغفار کرتا ہے، اپنی غلطی مانگتا ہے، ہر وقت اللہ کے حضور جھکا رہتا ہے۔ ابلیس زاہد تنگ نظر تھا، وہ نہ سمجھ سکا کہ منشا اللہ کا کیا ہے، وہ اکڑ گیا۔ وہ کسی نے خوب کہا کہ رند فارغ بھی ہوئے جامع سحرگاہی سے، اور زاہد ابھی آہنگ طہارت میں نہیں۔ ابلیس آہنگ طہارت ہی بھول گیا اور فلسفوں میں لگ پڑا، ہار گیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی اصل عظمت جو ہے وہ استغفار میں ہے، توبہ میں ہے، ندامت میں ہے۔